ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں محبوب ہونے کا دار و مدار کیا ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ اللہ کے ہاں مقرب اور محبوب ہونے کا دار و مدار کیا ہے۔ ایک ہمارے یہاں ہے، ایک اللہ کے ہاں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا، کما قسم بینکم ارزاقکم، جیسے تمہارے ہاں رزق کو تقسیم کرتا ہے اللہ، کسی کو کم رزق دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، ایسے ہی اللہ کسی کو اچھے اخلاق سے نوازتا ہے اور کسی کو اخلاق میں تھوڑی سی کمی دے دیتا ہے۔ مولا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری نے اخلاق کی تشریح کی ہے اعمال اور احوال کے ساتھ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھے احوال کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، جیسے کہ کما قسم بینکم ارزاقکم، جیسے کہ وہ اللہ تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم کرتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم فحسن اخلاقنا وطیب ارزاقنا، اے اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے فرما دے اور ہمارا رزق بھی اچھا فرما دے۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی الدنیا، اللہ دنیا اس کو بھی دے دیتا ہے، من
یحب، جسے وہ پسند کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت سلمان علیہ السلام کو مال بھی دیا، حکومت دی، حضرت عثمان ابن عفان کو بھی مال بھی دیا، حکومت بھی دی۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے بھی دنیا دے دیتا ہے۔ وَمَن لَا يُحِبُّ، اور جسے اللہ پسند نہیں فرماتے اسے بھی دنیا ہی دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں فرعون ہے، حامان ہے، یہ کافر تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی دنیا کی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، دین کی سمجھ اللہ اسے دیتے ہیں جسے اللہ محبت کرتے ہیں، دین کی نعمت اسے دیتے ہیں جسے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں محبوب ہونے کا دار و مدار یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے فلاں بندے پر اللہ بڑا راضی ہے۔ کیسے کہ اللہ نے دنیا کی فراوانی کر رکھی ہے۔ یہ کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا ومن اصدق من اللہ قیلا، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے، لیکن دین کی نعمت اسے دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں دینداروں کو، علماء کو، امام کو، خطیب کو، ایسے مسجد میں اذان دینے والے کو ہمارے معاشرے والے کہتے ہیں یہ بھی کوئی افراد ہیں 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھانا ہی کام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دین کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جو مسجد میں آتے ہیں آپ اپنے اختیار سے نہیں آئے ہیں، اپنے اختیار سے، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں اپنے اختیار سے نہیں، اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہیں آ سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اعطاہ اللہ الدین، اللہ جسے دین کی سمجھ عطا فرما دے فقد احبہ، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو غریب لوگ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اجمعوکم فی الدنیا اشبعوکم فی الآخرہ، جو دنیا میں اکثر بھوکا رہتا تھا، کبھی کھانا ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، لیکن اس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے زیادہ آخرت میں اللہ اس کو کھانا کھلائیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث من احب آخرتہ، جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے اضر بدنیا، اس کی دنیا میں تنگی آتی رہتی ہے، ومن احب دنیا، اور جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں مشکلات میں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام سارے انبیاء جنت میں چلے جائیں گے
حضرت سلمان علیہ السلام نبی، وہ 500 سال بعد میں جائیں گے۔ اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ سے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، 10 مبشرہ ہونے کے باوجود تھوڑی سی تاخیر ہو ہی جائے گی۔ وجہ دنیا جس کو اللہ دیتا ہے تو تھوڑی سی آخرت میں کچھ نہ کچھ تاخیر کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء محدثین کے ہاں یہ اختلاف ہے، آیا فقیر جو صابر ہے وہ بہتر ہے یا غنی شاکر بہتر ہے؟ اگر ایک آدمی غریب ہے لیکن صبر کرتا ہے، دوسرا آدمی اللہ نے جسے مال کی نعمت دے رکھی ہے لیکن وہ شکر کرتا ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے فقیر صابر افضل ہے غنی شاکر سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسلم عبد، وہ بندہ کبھی کامل درجے کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہو سکتا حتی یسلم قلبہ ولسانہ، جب تک کہ اس کی زبان، اس کا دل اس کے کنٹرول میں نہ ہو، یعنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے اور دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھتا ہو۔ اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ، اس وقت تک وہ شخص کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زبان کی بھی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اپنے دل کی بھی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اور اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے تکلیف نہ ہو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ